سر جو بعض ہمارے سامنے بڑے بڑے چیلنجز نظر آتے ہیں، بولان کے اندر پوری ٹرین اغوا کر لی جاتی ہے اور ان لوگوں کو اتار اتار کے مار دیا جاتا ہے۔ نوشکی میں ایف سی کی پوری بس ہے، اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ اس تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں کہ اس کی یہی نہیں سمجھ آتا کہ اس جگہ کو روکیں یا اس جگہ کو روکیں۔ اس کو کس چیز سے تعبیر کیا جائے؟ اپنے ہی لوگ ہیں شاید، یا دشمن کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ معلوم نہیں، لیکن مار اپنوں کو رہے ہیں روزانہ کئی درجن کی تعداد میں۔ یہ سبب تو اس کا ہم خود ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں، ہمارا اللہ سے اعلان جنگ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سارے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اور یلبسکم شیعا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم اس طرح نافرمانی کرو گے میں تمہیں آپس میں ٹکرا دوں گا۔ سر ان کو سبب جو بھی شکل ہے، ہاں جی جی بولیں۔ نہیں آپ بات پوری کریے۔ میں کہہ رہا تھا کہ شکلیں جو بھی بنیں، پیچھے اس کے سبب ایک ہی ہے، اللہ اس کے رسول سے بغاوت۔ سر یہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان اس صورتحال سے نبرد آزما ہے۔ قومی سطح پر مختلف آپریشن بھی لانچ کیے جاتے ہیں، کبھی ضرب عضب کے نام سے، کبھی رد الفساد کے نام سے، ابھی عزم استحکام کے نام سے، لیکن وہ استحکام جو پاکستان کو چاہیے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو کہیں ایسی کوئی کوتاہی، کوئی ایسی کمی ضرور موجود ہے کہ جس سے یہ جو فتنہ ہے، خارجی فتنہ، یہ تو حاوی ہے، ہمارے ہی ملک کے اندر خون ریزی ہو رہی ہے، اسی قوم کے بچے، عورتیں، سپاہی وہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس کو قابو کرنے سے باہر ہیں۔ جی میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، انہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، آپ نے فرمایا بالکل، جب نافرمانی بڑھ جائے گی اور بے حیائی بڑھ جائے گی تو اللہ کی طرف سے نظام ان کے خلاف چلنا شروع ہو جائے گا۔